پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کے اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وضاحت کر دوں کہ میرے نزدیک تحریک پاکستان کے ساتھ بھی بہت سے علماء تھے لیکن وہ لیڈنگ رول میں نہیں تھے، وہ سپورٹنگ رول تھا ان کا، اور ویسے وہ بہت ڈیسائسو ثابت ہوا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ کا رول پنجاب میں، پیر مانکی شریف کا رول جو ہے سرحد میں، بریلوی علماء مولانا بدایونی وغیرہ کا رول۔ باقی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا، ان کا یہ خیال تھا، اور ابھی یہ کتاب چھپ بھی گئی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے نقطۂ نظر کے بارے میں، کوئی فاروق قریشی صاحب ہے، ان کی کوئی 300-400 صفحے کتاب آئی ہے۔ ہمیں اب ویسے ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک سنسیئر اختلاف رائے تھا۔ جیسے خود قائد اعظم بہت عرصے تک کانگریس میں رہے، مسلم لیگ میں آئے نہیں، اور ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر مانے گئے، سب سے بڑا پیغامبر مانا گیا ہندو مسلم اتحاد کا، لیکن رفتہ رفتہ ڈسلیوژن ہوئے ہندو کے طرز عمل سے۔ کچھ لوگ اس درجے ڈسلیوژن نہیں ہوئے، مولانا ابوالکلام آزاد ڈسلیوژن نہیں ہوئے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے بننے کی شکل میں ہندوستان کے مسلمان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور ان کا جو ایک ہونے کی حیثیت میں ایفیکٹو ہونا ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آنےسٹ اور سنسیریٹی پر مبنی ایک ڈفرنس آف اوپینین تھا، اس سے زیادہ کی جو ہے میری اپنی رائے ان کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو کی ذہنیت کو وہ صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائے، حالات کا صحیح اندازہ انہوں نے نہیں کیا، صحیح اندازہ یہی تھا اور اس کو عام مسلمان محسوس کر رہا تھا، اسی لیے پھر تحریک پاکستان کی طرف لوگ لپکے ہیں۔ خود احساس ہوتا ہے تبھی نا، وہ احساس تھا کہ ہندو کا جذبات کیا ہے، اس میں انتقامی جذبہ ہے۔ جیسے کہ اندرا گاندھی جیسی عورت، حالانکہ وہ کوئی مذہبی عورت نہیں، مذہبی خاندان نہیں، پنڈت موتی لال کی پوتی اور جواہر لال کی بیٹی، جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ جب موتی لال سے کہا گیا تھا تمہارا مذہب کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ بھائی میری زبان اور تہذیب سے تو میں مسلمان ہوں، اردو بولتا ہوں، میری ساری تہذیب مسلمانوں کی ہے، مذہبی اعتبار سے میں ہندو ہوں، باقی جو اپنا رہن سہن ہے میں انگریز ہوں، میں تو ویسٹرن ہوں۔ تو اس گھرانے کی بیٹی نے کہا کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ذہنیت تھی پیچھے جو کار فرما تھی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اسے ایسس نہیں کر پائے، ان کی انیبلٹی سمجھیے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح اسیسمنٹ کی ہے کہ ہندو ذہنیت جو ہے وہ بہت منتقمانہ ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے عام احساسات کا زیادہ صحیح تصور کیا۔ They made a call and people responded۔ مودودی صاحب کا مسئلہ مختلف ہے، انہیں نہ تو اس طریقے سے مخالف پاکستان کہا جا سکتا ہے جیسے کہ مولانا مدنی تھے یا مولانا ابوالکلام آزاد تھے، نہ ہی وہ موافق تھے۔ ایک درجے میں وہ موافق رہے، یعنی متحدہ قومیت کے خلاف انہوں نے شدید تنقیدیں کی، اور اس وقت وہ مسلم لیگ کے حلقوں میں بہت پاپولر ہو گئے تھے۔ ان کی کتابیں مسئلہ قومیت اور یہ سیاسی کشمکش حصہ اول جو ہے بہت شائع کی ہے، مسلم لیگ نے ان کو پھیلایا ہے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا یہاں پر کہ یہ جو خالص قومی تحریک ہے اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب تو لوگ جو ہے وہ بس صرف مسلمان نام رکھنے والے لوگ ہی وہاں پر قیادت میں بھی فائز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب تک کہ ایک ایسی جماعت نہ بنائی جائے جس میں پریکٹسنگ مسلمز ہوں، جو اسلام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے خود تو مسلمان بنے، یہ ان کا اختلاف تھا۔ اس میں انہوں نے شدت اختیار کی ہے، میری بھی ان پر یہ تنقید ہے کہ انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس نہج پر، باقی مسلمانوں کا کہ بہبود جو ہے ایک نیشنل لیول پر اس کے لیے مسلم لیگ جو کام کر رہی ہے کرے۔ انہوں نے تنقیدیں شدید کی ہیں پھر اب اس دور میں، لیکن یہ کہ انہیں آپ بریکٹ نہ کیجئے، مولانا مدنی یا مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ وہ بریکٹڈ نہیں ہے، وہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے ان ہمسیلف، وہ ایک اپنی علیحدہ نوعیت رکھتے ہیں۔